اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حضرات محترم، پروگرام آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس پروگرام کے اندر سراج ٹی وی کی سکرین میں آپ اور ہم مل کر قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی سیکھنے کی ہم کوشش کیا کرتے ہیں. حضرات محترم، قرآن پاک اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے اور اس کتاب کا ایک ایک حرف، اس کتاب کا ایک ایک جز اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے اس میں رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی، جس کے صرف پڑھنے پر اللہ رحمتیں عطا فرماتا ہے، جس کے صرف تلاوت کرنے پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اس کے شروع میں ہی جب تلاوت کرنے کے لیے کوئی اس کا پہلا صفحہ کھولتا ہے تو اس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، یہ کتاب اسے ہی ہدایت دے گی، اسے ہی گائیڈ کرے گی. الحمدللہ سراج ٹی وی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ آئیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی سیکھنے کی ہم کوشش کریں. اور یہ ہمارا پروگرام آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اسی مقصد کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اس وقت ہم قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ واقعہ کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی اور سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے حروف کو کس طرح ادا کیا جانا چاہیے، ان حروف کو، عربک الفابیٹس کو صحیح معنوں میں کیسے ادا کیا جانا چاہیے، یہ بہت لازمی بات ہے. مخارج اور صفات، ہر لیٹر، ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے اور ہر لیٹر کی ایک صفت ہوتی ہے. مخارج اور صفات یہ دونوں بہت اہمیت کے حامل ہیں. مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، ہر لیٹر کا، ہر حرف کا ایک مخرج ہے.
منہ کے کسی حصے سے وہ حرف ادا ہوتا ہے، اس لیٹر کو، اس حرف کو صرف اسی جگہ سے ادا کیا جانا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر اس لیٹر کو ادا کیا جائے گا تو آواز، صفت اور مخرج کے بدلنے کی وجہ سے وہ لیٹر تبدیل ہو جائے گا، اور حرف کے تبدیل ہونے کی وجہ سے معنی بھی بدل جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی حرف ادا کیا جائے، جب بھی کوئی لیٹر پروناؤنس کیا جائے، تو اس کی پروننسیشن میں اس بات کو خاص طور پہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کی پروننسیشن کہاں سے ہو رہی ہے، منہ کے کس حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ عرفان بھی ذرا اسکرین پہ دکھائیے گا، یہ ایک میپ، ایک نقشہ جو پورے منہ کے تمام حصوں کو واضح کرتا ہے کہ منہ کے کون سے حصے سے کون سا لیٹر ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو منہ کو لیٹرز کی پروننسیشن کے لحاظ سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ حروف وہ ہیں کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور کچھ حروف وہ ہیں کہ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، انہیں لسانی حروف کہا جاتا ہے، اور ان کے مخرج کو لسانی مخرج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ حروف وہ ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج ہونٹ ہے، تو ان حروف کو، ان کے مخرج کو شفوی مخرج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ وہ ہیں کہ جو منہ کے درمیان میں سے، جو منہ کا خلا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کو جوفی حروف اور جوفی مخرج، ان کے مخرج کو جوفی مخرج کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم ان کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو امیج آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ منہ کا سارا حصہ، کون سے لیٹر زبان سے ادا ہوں گے، کون سے لیٹر منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، اور کن لیٹرز کی پروننسیشن میں ہونٹوں کا عمل دخل ہے، یہ سب اس ایک پکچر میں بڑے واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہم ایک ایک لیٹر کو، ایک ایک حرف کو سیکھنے کی اور صحیح طرح اس کو پریکٹس کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز بھی کھولی جائیں گی، اور سورہ واقعہ کی پریکٹس بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلا جو لیٹر ہے وہ حمزہ ہے۔ سب سے پہلا لیٹر وہ حمزہ ہے کہ حمزہ کو جب ادا کیا جائے گا تو حمزہ کا شمار حروف حلقی میں بھی ہوتا ہے۔ حروف حلقی میں بھی حمزہ کا شمار ہوتا ہے، یعنی کہ حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، یہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ جب حمزہ کو ادا کیا جائے گا تو حلق کا سب سے نیچے والا حصہ حمزہ فتحہ تو جب آپ حمزہ کو ادا کر رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آواز حلق کے یہاں سے، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہی ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ ہے۔ اکثر طور پہ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ حمزہ اور عین کو مکس کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا مخرج کافی قریب قریب ہے۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ چونکہ مخرج میں اور پروننسیشن کی جگہ میں یہ ایک دوسرے بہت قریب قریب ہیں، اس لیے ان دونوں کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ حمزہ کو عین بنا دیا جاتا ہے اور عین کو حمزہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا کہ ان کے پروننسیشن میں دونوں کو الگ، حمزہ کی آواز حمزہ جیسی رہے، عین کی آواز عین جیسی رہے، ورنہ
دونوں کی پروننسیشن چینج ہونے کی وجہ سے معنی بھی بدل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے حمزہ ہے، تو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ حمزہ جب ادا کیا جا رہا ہے تو حلق کا نیچے والا حصہ یہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگلا لیٹر با، با کو جب اس کو پروناؤنس کریں گے تو با کی پروننسیشن میں دونوں ہونٹوں کا عمل دخل ہے، دونوں ہونٹوں کو ملا کر با، تو یہاں سے حرف با یہاں سے ادا ہوگا۔ اسی طرح اگلا لیٹر جو ہے وہ تا ہے، تو تا کو ادا کرتے وقت زبان کا کونا اور اوپر زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگائیں گے تو وہاں سے تا ادا ہوگی، تا، تو وہاں سے تا ادا ہوگی۔ یہ تصویر میں آپ ایرو کا سائن آپ دیکھیں گے تو یہ بڑے واضح طور پہ یہاں سے دکھائی دے رہا ہے، تا۔ اسی طرح تا کو ادا کرتے وقت بھی ناظرین کرام اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ تا اور تو میں چونکہ ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، تا اور تو، ان دونوں کا مخرج چونکہ قریب قریب ہے، لہٰذا ان دونوں کو ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ تا باریک رہے گی، اس کی آواز لائٹ رہے گی، جبکہ تو کو ادا کریں گے تو اس کی آواز موٹا اس کو پڑھا جائے گا، اس کی آواز ہیوی ہو جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک پڑھتے وقت تا کو موٹا کر دیں اور تو کو باریک کر دیں، اور ان دونوں کو چینج کرنے کی وجہ سے لفظ بھی چینج ہو جائے گا اور لفظ کے بدلنے کی وجہ سے ان کا معنی بھی بدل سکتا ہے۔ تو تا کو جب ادا کریں گے تو یہ ایرو، بلیک کلر کا ایرو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ تالو پہ لگانے سے یہاں سے تا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سا، ثا، زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے والے دانتوں کے نیچے والے کنارے پہ زبان کی نوک لگانے سے یہاں سے ثا ادا ہوتا ہے، ثا۔ اسی طرح آگے والا جو لیٹر ہے وہ جیم ہے، جیم کو جوف دہن سے یعنی کہ منہ کے اندر جو خلا ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے، منہ کے اندر جو خلا ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا لیٹر جو ہے وہ ہا، ہا حروف حلقی میں سے ہے اور ہا کو ادا کرتے وقت حلق میں سے آواز کا نکلنا لازمی ہے، حلق سے یہ اس کی آواز نکلے گی اور حلق کا اوپر والا حصہ استعمال کیا جائے گا، ہا۔ یہاں پہ بھی اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا کہ ہا اور ہا کے درمیان میں فرق واضح طور پہ رہنا چاہیے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ یہ والی ہا جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے، ہا، اور ہا حلق کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ ان دونوں کا مخرج چونکہ قریب قریب ہے اس لیے اس کو پرناؤنس کرتے وقت اکثر و بیشتر غلطی کی جاتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ الفابیٹس بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پوری پکچر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے واضح طور پہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سا لیٹر کہاں سے ادا کیا جائے گا، لیکن ناظرین کرام چونکہ ان کا تعلق پڑھنے سے ہے تو اس میں پریکٹس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ معلوم بھی ہو کہ کون سا لیٹر کہاں سے ادا ہوگا، جب تک ہم اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، خود اس کو کریں گے نہیں، تب تک نہیں آئے گا۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ان کی آوازوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں پریکٹس کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی وجہ سے آپ کی آواز مزید کلیئر بھی ہوگی اور آپ کی ریسیٹیشن میں، آپ کے پڑھنے میں مزید کلیئرٹی بھی پیدا ہوگی۔ آئیے آج ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ
ملک کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ ملک جو 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے کلام میں 27ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی فضیلت کے طور پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مفہوم ہے کہ سورہ واقعہ قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو فقر و فاقہ کو توڑنے والی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے رزق میں برکت دیتا ہے اور تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ جو بھی اسے روزانہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بنائے، روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، تو اللہ رب العزت سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت سے اس کے گھر بار میں رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا، آپ کے چونکہ بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہ تھا، اور مالی طور پہ کچھ آزمائش تھی، کچھ مسائل کا سامنا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے، تو ساتھ میں آپ جاتے ہوئے کچھ رقم، کچھ اشرفیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تیمارداری کی، آپ کی عیادت کی۔ مریض کی عیادت کرنا، مریض کی تیمارداری کرنا، کسی کا حال پوچھنے کے لیے جانا، یہ نیک عمل ہے اور بہترین نیکی ہے، جنتیوں والے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور معاشرے میں بھی ایک امن و امان کی فضا قائم ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح دین اسلام نے ہمیں ان چیزوں کے ذریعے دین اسلام نے ہمیں ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہو، جب بھی کوئی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو باقی سارے آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا حال چال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ رہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیمارداری کے لیے وہاں پہ گئے، کچھ دیر وہاں پہ بیٹھے، باتیں کی، ان کا حال پوچھا، ان کے لیے دعا کی۔ جب وہاں سے جانے لگے تو آپ کے پاس جو اشرفیوں کی تھیلی تھی، آپ کے پاس جو بھی رقم تھی، آپ نے آگے بڑھ کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ہیں، تو یہ آپ کے کام آئے گی اور آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گی۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو مالی طور پہ مسائل بھی ہیں، تو ان کے علاج میں کام آئیں گے، اسی طرح ان کے بعد ان کی بیٹیوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے مال و دولت کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم، وہ دولت، اشرفیوں کی تھیلی شکریہ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کی اور فرمانے لگے، اے عثمان، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے گھر میں مالی طور پہ مشکلات کا سامنا ہے، میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کو میرے گھر میں فقر و فاقہ، تنگ دستی اور پریشانی کا اندیشہ ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی تلقین کر رکھی ہے، اور ہمارے گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول ہے۔ میری بیٹیاں سورہ واقعہ بڑی پابندی سے روزانہ پڑھا کرتی ہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے رکھی ہے اور تلقین کر رکھی ہے انہیں روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے کی، تو مجھے اپنے گھر میں فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا اندیشہ نہیں ہے، یہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھے گا اسے فقر و فاقہ نہیں ہوگا، اسے تنگ دستی نہیں ہوگی۔ تو یہ خوبصورت سورہ مبارکہ اور پھر اس کے مضامین جس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، قیامت کا ذکر کیا ہے، جنتی لوگوں کے احوال کا ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور انسان کو مختلف سوالات کی صورت میں انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ انسان، ہم نے تجھے کیا کیا دیا ہے، ہم نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں،
مختلف طریقوں سے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو ہلانے کے لیے کہ خواب غفلت سے اٹھ اے غافل انسان، جو مختلف طریقوں سے مختلف سوالات کی صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کو بیدار کیا ہے، انسان کو ایک پیغام دیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے اس سورہ مبارکہ کے مضامین پہ بھی ہم کلام کریں گے، ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے سورہ واقعہ کی پہلی 20 آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہم لیں گے۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں، نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے 012166718786، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون۔ آئیے ان 20 آیات مبارکہ کی ایک مرتبہ پھر تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة۔ ناظرین اکرام، ان 3 آیات مبارکہ کے آخر میں جو تا ہے، گول تا ہے، اس تا کو اگر وقف کریں گے یہاں پر، اگر اس جیسے اذا وقعت الواقعۃ، واقعات کے اینڈ پہ جو گول تا ہے، ایک تا لمبی ہوتی ہے جو واقعاتی، یہاں پہ واقعاتی، اس کے اینڈ پہ جو تازر تی ہے، یہ نارمل جو عام لمبائی میں تا لکھی جاتی ہے، اور ایک تا جو گول ہوتی ہے جیسے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ثلاثہ کے اینڈ پہ گول تا ہے، تو یہ جو تا ہوتی ہے جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو یہ تا ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے اذا وقعت الواقعات، تو پھر یہ تا ایز اٹ از پڑھی جائے گی، اسی طرح ہی پڑھی جائے گی، لیکن اگر یہاں پہ رکیں گے، وقف کریں گے، تو یہ گول تا
ہاں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا، جہاں پہ بھی وقف کرتے ہوئے انشاءاللہ وقف کے اصول جو ہیں، وقف کے رولز، وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے بھی کسی سبق میں، لیکن یہاں پر گول تا کا اصول یاد رکھیے گا کہ جب اینڈ پہ کسی لفظ کے اینڈ پہ گول تا آتی ہے تو اس گول تا پہ اگر وقف کریں گے تو وہ گول تا ہا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی، پھر اس کو تا نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہاں پہ وقف نہیں کریں گے، سٹاپ نہیں کریں گے، تو اس کو ایز اٹ از تا کے طور پہ ہی پڑھا جائے گا۔ اب آئیے اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو واقعہ کے اینڈ پہ جو تا ہے، گول تا ہے، وہ ہا میں بدل جائے گی۔ واقعہ، اس کو واقعاتو کہہ کے سٹاپ نہیں کریں گے۔ اگر اس کو واقعاتو پڑھنا ہے پھر آگے کنٹینیو کرنا پڑے گا، سانس نہیں توڑیں گے، اس پہ سٹاپ نہیں کریں گے۔ اگر سٹاپ کریں گے تو واقعہ تا کو ہا میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب میں اس کو بغیر سٹاپ کیے آگے ملا کے پڑھتا ہوں۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اب یہاں پر میں نے واقعاتو پہ سٹاپ نہیں کیا اور کنٹینیو کیا، اگلی آیت کو بھی ساتھ ملا کے پڑھا، تو لہٰذا اس تا کو ہا میں تبدیل نہیں کیا بلکہ ایز اٹ از اس کو پڑھا۔ تو اصول یاد رکھیے گا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں گول تا آتی ہے تو وہاں پہ سٹاپ کی صورت میں، وقف کی صورت میں اس گول تا کو ہا سے تبدیل کیا جائے گا۔ اگر وہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے تو ایز اٹ از پڑھا جائے گا، اسی طرح وہاں سے کنٹینیو کیا جائے گا۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اسی طرح کاذبہ کے اینڈ پہ بھی گول تا ہے، یہاں پہ بھی سٹاپ کریں گے تو کاذبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلی آیت خافضۃ رافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة۔ یہاں پہ بھی دیکھیے گا کہ موضونۃ ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ موضونۃ، اینڈ پہ گول تا ہے جس کے نیچے دو زیریں ہیں، لیکن جہاں اس کو سٹاپ کر کے پڑھیں گے تو موضونۃ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ موضونہ، تا کو ہا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ کی پہلی 21 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے شروع میں، ابتدا میں قیامت کا ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت
واقع ہونے والی ہے، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لازمی طور پہ واقع ہوگی، اور اس کے واقع ہونے میں اس قدر پختگی ہے، اس قدر یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ماضی کا صیغہ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک کام جو ہوگا فیوچر میں، مستقبل میں ہوگا، لیکن اس کے وقوع میں، اس کے واقع ہونے میں اس قدر یقین ہے اور اس قدر پکی بات ہے کہ وہ لازمی طور پہ ہوگی، اتنی پکی بات ہے کہ وہ گویا ہو گئی، وہ گویا جیسے آپ مجھے کوئی کام کہیں کہ یہ کام کرنا ہے، میں کہوں کہ جی سمجھو ہو گیا، کام ابھی ہوا نہیں، ابھی کرنے والا ہے، لیکن اتنی یقین کے ساتھ کہ وہ سمجھو ہو گیا۔ تو بعض دفعہ مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ اس انداز میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو قیامت ایک ایسی شے ہے کہ جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، لازمی طور پہ وہ واقع ہونے والی ہے، لازمی طور پہ وہ واقع ہوگی، اور جو واقع ہوگی کس قدر شدید ہوگی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنت والوں کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور قیامت کے دن جو گروپ بندیاں کی جائیں گی، نیک لوگوں کی، برے لوگوں کی، ان کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ ان مضامین کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ان مضامین کو، سورہ واقعہ کے مضامین کو آئندہ پروگرامز میں ڈسکس بھی کریں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو دعوت دوں گا، آئیے قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اس پروگرام کا حصہ بنیں، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے آئیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اس پروگرام کا حصہ بنیے۔ سراج ٹی وی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے اللہ رب العزت کا پاک کلام سیکھنے کے لیے، اس پروگرام کا لازمی حصہ بنیے گا۔ آئندہ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم